کے بعد المرتضی ایسوسیٹس اور ایچ پی ایم جو ہے یہ کمپنی ہے، ایک مارٹن کیمپ ڈیزائن کمپنی ہے، یہ دونوں کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے موصوف زلفی بخاری صاحب۔ اور جب ان کا پیناما کے اندر بھی ان کمپنیوں کا ذکر آیا اور ان سے نیب نے انویسٹیگیشن شروع کی، تو وہی طریقہ کار جو اس حکومت کا ایک پیٹ طریقہ کار ہے کہ استعفیٰ دے کے سائٹ پہ ہو جاؤ اور اس کے بعد کہو میرا تو تعلق ہی نہیں، استعفیٰ دینے سے آپ کے کرائم نہیں مٹ جاتے۔ انہوں نے ان دونوں کمپنیوں سے استعفے دیے اور استعفے دینے کے بعد یہ پاک صاف اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھنے شروع ہوئے۔ اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ہیومن ٹریفکنگ کا جو الزام تھا، اس میں یہ الزام بھی المرتضی ایسوسیٹس اور ان کی کمپنیوں پہ ہوا کہ وہاں پر جو آپ کو یاد ہے کہ جس طرح سے ان زمانوں میں وہ کشتیوں کے اندر اور اس کے اندر لوگوں کو سمگل کیا جاتا تھا، کچھ پاکستانی اس کے اندر مارے بھی گئے اور ان پاکستانیوں کے قتل کا جو ہے وہ الزام بھی ان کے اس تمام کے اوپر رہا۔ اب اس کے اندر نیب کا بڑا انٹرسٹنگ ایک کردار ہے۔ مجھے چیئرمین نیب صاحب کی کل بھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی، اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہم جو ہے بڑی بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور چیئرمین صاحب کو یہ بھول گیا کہ سیاسی مخالفین جو اس حکومت کے ہیں، ان کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی رنگین مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالنے کے شوقین جو ہے، انہوں نے اس ملک میں مگر مچھوں کو خالی چھوڑ دیا، اور وہ مگر مچھ اس ملک کا آٹا، چینی، ادویات، پیٹرول ہر چیز کھا گئے، اور ان مگر مچھوں کے اوپر چیئرمین نیب صاحب ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے، وہ آپ کو پتہ نا قانون کے نیچے لانا ہے ہمیں، مطلب ایک طاقتور کو، یہ آپ نے سنا ہے بہت دفعہ، اور ریاست مدینہ میں ایک قانون ہوگا سب کے لیے۔ ذرا ایک قانون جو ہے اس کی ذرا کہانی یہ سنیں کہ شہباز شریف صاحب جن کو عدالت اجازت دیتی ہے، باقاعدہ اجازت نامے کے اندر اس فلائٹ کا نمبر لکھا جاتا ہے کہ وہ کس فلائٹ کے اوپر جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو روک لیا جاتا ہے۔ اور زلفی بخاری صاحب، ہمارے پیارے لاڈلے زلفی بخاری صاحب، ابھی عمران خان صاحب حکومت میں نہیں آئے تھے، نگران حکومت میں ای سی ایل پہ نام ہوتے ہوئے، بائی دا وے شہباز صاحب کا نام ای سی ایل پہ اس وقت نہیں تھا، اور ان کا نام ای سی ایل پہ ہوتے ہوئے جہاز میں بیٹھے بیٹھے، رن وے پہ کھڑے ہوئے جہاز کے اندر ان کے بیٹھے ہوئے، اس کا نام ای سی ایل سے نکلتا ہے اور موصوف کو لے کر عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 18 سپٹمبر کو 2018 کو نیب جو ہے وہ ان سے سوالات پوچھتی ہے، جس کے اوپر وہ یو اے ای، مالٹا اور باقی جو ان کی آف شور کی کمپنیاں ہیں زلفی بخاری صاحب کی، وہ اس سے ریزائن کر دیتے ہیں۔ اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ 5 اکتوبر کو زلفی بخاری صاحب کو ون ٹائم اجازت دی جاتی ہے نیب کی طرف سے کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی بات نہیں، آپ کی چھوڑیں، یہاں پہ دفع کریں اس ملک کے قانون کو، یہ آپ کیونکہ لاڈلے ہیں سو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس ملک سے ون ٹائم جائیں اور اپنے ڈاکومنٹس لے کر آ جائیں۔ یہ رعایت شاید دنیا میں، پاکستان میں نہیں، دنیا میں کسی کو نہیں ملی کہ ان کو ون ٹائم اجازت ملی اپنے ریکارڈ کو لانے کی۔ لیکن اس کے اوپر آلریڈی میڈیا اور تمام لوگ یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ 18 سپٹمبر کو پہلے ہی زلفی بخاری صاحب اپنے ڈاکومنٹس کو مینج کر چکے تھے، اس کو فوج کر چکے تھے اور وہاں پوری تیاری کر چکے تھے۔ اور سو مت سو اس کے بعد مزیدار چیز ہوتی ہے 20 نومبر 2018 کو، اور 20 نومبر 2018 کو یہ ہوتا ہے کہ نیب ایک جو ہے وہ اعلامیہ جاری کرتی ہے، اور اس میں وہ کہتی ہے کہ زلفی بخاری صاحب اور ان کا خاندان نیب کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا۔ 20 نومبر 2018 کو زلفی بخاری صاحب اور ان کا خاندان کوآپریٹ نہیں کر رہا، یہ نیب کہتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ ریاست مدینہ کا قانون بنانے کی، مجھے معاف کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے ویسے ریاست مدینہ کا نام لینے سے۔ یہ پھر 16 جنوری 2020 کو وداؤٹ اینی پروسیڈنگ، کسی اور انکوائری اور انویسٹیگیشن کے بعد نیب زلفی بخاری صاحب کے خلاف انکوائری بند کر دیتی ہے۔ وہاں جہاں آپ نے اپنی پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، باقی سیاسی مخالفین کے خلاف
انکوائری کی سٹیج پہ آپ پہلے ان کو بٹھا اس لیے لیتے ہیں کہ جی ہم نے انکوائری کرنی ہے، اور انکوائری کیے بغیر کسی چیز کے پروسیڈ کیے ہوئے 16 جنوری کو زلفی بخاری صاحب کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ قانون کو نیچے لانے کا جو ایک ڈرامہ ہے اس عمران خان صاحب کا، اس کی حقیقت۔ اس کے بعد دوسرا کردار غلام سرور صاحب۔ غلام سرور صاحب بڑے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑے سیاستدان کم اور ٹی وی ایکٹر زیادہ ہیں، وہ ایکٹنگ زیادہ فرماتے ہیں اور ان کی بات کم ہوتی ہے۔ ابھی وہ کل پرسوں بھی آپ نے دیکھا منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے، کان سے دھوئیں نکالتے ہوئے وہ آئے اور آ کر میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آپ جو مرضی کریں لیکن آپ کو سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کا نام آیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ کے اندر، ان کی سوسائٹیز کی انوگریشن پر غلام سرور صاحب کا جانا، اور جو سوسائٹی نووا، جو سوسائٹی جس کا نام آیا ہے، جو ایوییشن اتھارٹیز ہیں جو غلام سرور صاحب کے انڈر آتی ہیں، ان ایوییشن اتھارٹی سے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو این او سی دلوایا گیا، اور این او سی دلوا کر اس ہاؤسنگ سوسائٹی نے وہاں زمینیں خریدی اور زمینیں خرید کے وہاں پر اربوں روپے کی دہاڑی لگائی۔ غلام سرور صاحب، آپ اس بات سے انکار کیسے کریں گے؟ اور یہ آپ کا پہلا کارنامہ نہیں ہے، میں نہیں کہتی، مجھے آپ جتنے مرضی لوگوں کو نوٹسز بھیجئے، لیکن ایک بات کا پہلے ایک نوٹس تو بھیجئے فردوس عاشق امان کو۔ جب وہ معاون خصوصی تھی عمران خان صاحب کی، تب انہوں نے ہمیں کیبنٹ کے اجلاس کے بعد بیٹھ کے بتایا، جب آپ وزیر پیٹرولیم تھے، اور انہوں نے کہا کہ سوئی گیس کے جو بل ہیں پاکستانی قوم کے وہ فج ہوئے ہیں، باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ فج ہوئے ہیں، کیبنٹ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور اب ہم جو ہے یہ پیسے واپس دلوائیں۔ ایک تو یہ پیسے کسی کو واپس نہیں ملے پاکستانی قوم کو، اور فردوس عاشق امان نے آپ کے اوپر سوئی گیس کے جو بلز ہیں پاکستانی قوم کے وہ فج کرنے کا الزام لگایا۔ آپ نے وہاں بٹھا بٹھایا ہمارا۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے وہ جو میوزیکل چیئر کھیلتے ہیں عمران خان صاحب، وہ میوزیکل چیئر کھیلتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ پی آئی اے میں ہمارے اوپر ایوییشن میں سوار کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو پی آئی اے کا نقصان کیا ہے، جو پاکستان کی ایئر لائن کی تباہی کی ہے آپ نے، جو ناقابل تلافی تباہی کی ہے آپ نے، یہ اٹسیلف ایک بہت بڑی مہربانی ہے آپ کی جو آپ نے اس قوم کے ساتھ کی، جو تبدیلی کا ایک عذاب اس قوم نے بھگتا، جو اداروں کو تباہ کرنے کا جو ایک عذاب اس قوم نے بھگتا، اس میں یہ کارنامہ بھی، یہ بیج بھی آپ کے اوپر موجود ہے۔ اور آپ نے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سکیم میں ہمیشہ کی طرح جیسے وزیر تجارت عمران خان تھا چینی کے اندر، جس نے چینی کو باہر بھجوانے کی، اس کو سبسڈی دلانے کی، اس ملک میں جو ہے وہ چینی کی شارٹیج کرانے کی، یہ ساری ذمہ داری جس کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ بچا لیا گیا، اور باقی لوگ جو ہے وہ ابھی تک بائی دا وے کسی کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہ جو ہے وہ چینی کی رپورٹ ہم نے شائع کر دی، لیے پھر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کو بتانے ضروری ہیں۔ ایک تو مختلف جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے، اور جو نام آئے ہیں میں نے نہیں دیے، جو نام ان کی انکوائری کمیٹی، بائی دا وے اس انکوائری کمیٹی کے اوپر بھی بہت سارے کویسچنز ہیں۔ 3 رکنی انکوائری کمیٹی کے ہوتے ہوئے 1 رکن کی انکوائری کمیٹی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور 2 رکن جو ہے ان کی انکوائری کمیٹی کو جو ہے ان کی ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح انکوائریاں نہیں ہوتی، اس طرح سے یہ مرضی کا پک اینڈ چوز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو یہ مختلف این جی اوز ہیں، سوسائٹیز ہیں، اس میں ایک بلو ورڈ سوسائٹی ہے، یہ میں آپ کو تصویریں دکھا رہی ہوں، بلو ورڈ سٹی اسلام آباد۔ اس میں ایک سلیم اسحاق صاحب ہیں، ان کا نام انکوائری کمیٹی نے دیا ہے، میں نہیں دیتی، ان کو بھی سنا ہے کہ وہ شاید ریلیٹو ہیں عمران خان صاحب کے۔ اور یہ تصویریں ہیں بلو ورڈ سٹی کے، یہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو عمران خان صاحب کو 2 کروڑ روپے کا فنڈ دے رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عمران خان اے ٹی ایم پالتا ہے، اور اے ٹی ایم پالنے کے بعد ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہم غلط نہیں کہتے، یہ ہے اس کا ثبوت کہ جس کے اندر عمران خان صاحب کو وہی بلو ورڈ سوسائٹی جو ہے
وہ چیک دے رہی ہے، اور وہ جو سو کالڈ انکوائری کے اندر سلیم اسحاق صاحب جن کو کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم مبینہ طور پر کہ وہ رشتہ دار ہیں عمران خان صاحب کے، وہ یہ بلو ورلڈ سوسائٹی کے باقی تصویروں میں ان کے ساتھ موجود ہے، یہ کردار ہے، میں نہیں کہہ رہی، انکوائری رپورٹ نے اس کردار کو ہائی لائٹ کیا، اور یہ کردار جو ہے اس سوسائٹی کے ساتھ شامل ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہے فیبرری کے اندر جب یہ رنگ روڈ پروجیکٹ کا افتتاح کے ساتھ مرگلہ جو اسلام آباد کی مرگلہ روڈ ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا فیبرری کے اندر، اس کے اندر عمران کا اعتراف جرم پروجیکٹ کی تعریفیں کی، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنی جس کو اب انکوائر کیا گیا ہے وہ والا پروجیکٹ تھا جس کے اندر چینجز کر دیے گئے تھے، جس کے اندر اربوں روپے کی زمینیں بک گئی تھیں، اور وہ زمینیں بیچنے کے بعد انہوں نے اس کا افتتاح کیا، اور افتتاح کر کے انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ وہ بریفنگ لے چکے ہیں، ان کو معلوم ہے، انہوں نے منظوری دی ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، اگر آپ کو یاد ہو کرونا ویکسین کے حوالے سے جب کووڈ کے دن چل رہے تھے تو عمران خان صاحب کچھ صحافی حضرات سے مل رہے تھے، ان سے سوال کیا گیا کسی بات کے اوپر، یہ چینی کا سکیم اس وقت چل رہا تھا، اس سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ اور ویسے بھی قانونی طور پر یہ جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو بھی کیبنٹ اور وزیر اعظم اپنے طور پر اس کی منظوری دیتے ہیں یا وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنی وہ بھی ان کی فوٹیجز موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت کے اندر ہونے والے تمام اقدامات کی ذمہ داری لیتا ہوں، مجھ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر اب عمران خان صاحب جب کسی سکیم میں پھنستے ہیں تو گردن بچانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ یہ میرے پاس عمران خان صاحب کی ایک میٹنگ جو 28 جنوری 2021 کو ہوئی، یہ سی ڈی اے کے منٹس کی کاپی ہے جس کے اندر عمران خان صاحب موجود تھے، اس سی ڈی اے کی میٹنگ میں جس کے اندر رنگ روڈ کو مرگلہ روڈ کے ساتھ اٹیچ کرنے کی منظوری دی گئی، رنگ روڈ پروجیکٹ کی پوری بریفنگ لی گئی، اس کی منظوری دینے کے بعد جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا فیبرری کے اندر، جنوری کے اندر یہ میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان ایک پارٹیسپینٹ تھے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت اس پورے بہتی گنگا کے اندر ایک بڑا اہم کردار ہے۔ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ جہاں عمران خان صاحب نے جیل میں جانا ہے وہاں بزدار صاحب کو بھی جیل میں جانا ہے، اور جیل میں جانے کی جو ہے وہ تیاری ان کو کر لینی چاہیے۔ ہاں ایک وہ عثمان بزدار صاحب کا بڑا پیٹ جملہ ہے، وہ جس سے بھی لکھواتے ہیں، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آئندہ جو بھی آپ کی پریس ریلیز تیار کرے اس کو خدا کا واسطہ یہ کہہ دیجئے گا کہ آئندہ یہ مت کہے کہ ہمارے دور میں کرپشن نہیں ہوئی، کوئی سکینڈل نہیں آیا، آپ کی تو اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ایک سکینڈل نکلتا ہے اور اس میں آپ کا نام نکلتا ہے۔ اب یہ میرے پاس ایک میٹنگ کے باقاعدہ آفیشل ڈاکومنٹس ہیں حکومت پنجاب کے، اور یہ میٹنگ ہے 27 فیبرری۔ ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب مال ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، آپ نے لائیو دیکھا۔